چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 482، مسلم میں 1288۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی۔ اب وہ تابعی ابن سیرین جو ہیں وہ بھول گئے کہ حضرت ابو ہریرہ نے ظہر کی نماز کا ذکر کیا تھا یا عصر کا، بہرحال ان دونوں میں سے کوئی ایک نماز تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد سلام پھیر دیا۔ تو ایک صحابی جن کا نام ذوالیدین تھا، 2 ہاتھوں والا، ہاتھ تو سب کے 2 ہوتے ہیں، ان کو اس لیے ذوالیدین کہا جاتا تھا کہ ان کے ہاتھ ذرا سائز سے لمبے تھے، نارمل سائز سے، تو ان کا نام پڑ گیا تھا 2 ہاتھوں والا۔ تو اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پھیرنے کے بعد عرض کیا سلام کے بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز مختصر ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو نماز مختصر ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ تو پھر آپ نے باقی صحابہ سے پوچھا کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ تو تمام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچ کہہ رہا ہے، آپ نے آج ہمیں ظہر یا عصر کی نماز، ان دونوں میں سے کوئی نماز تھی، اس کی 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گفتگو کے بعد باقی جو 2 رکعتیں رہ گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل فرمائی۔ اب اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ اس طریقے سے اگر امام سے گفتگو بھی کر لی جائے تو نماز کا ٹوٹنا لازم نہیں آتا، جیسا بعض فقہ حنفی کے لوگ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے بول لیا جائے۔ تو یہاں پر شرعی عذر تھا، امام کے ساتھ اگر گفتگو کی اور امام نے کنفرم کیا تو وہ شروع سے نماز نہیں پڑھائی، بلکہ 2 جو رکعتیں رہ گئی تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کے 2 سجدے کیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سلام پھیرا دائیں اور بائیں طرف، یعنی ایک دفعہ آپ نے دائیں اور بائیں طرف نماز کا پوری وہ 4 رکعتیں پوری کرنے کے بعد سلام پھیرا، 2 رہ گئی تھی وہ والی، سلام پھیرا دائیں اور بائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے سہو کے کیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، پھر دائیں اور بائیں سلام پھیرا۔ تو اس سے سجدہ سہو کا تیسرا طریقہ بھی پتہ چل گیا۔